مسیح کے عظیم جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور خاص طور پر میں پادری صاحب ہوا جی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس لائق سمجھا اور موقع دیا کہ خدا کے زندگی بخش کلام کو آپ سب تک پہنچا سکوں۔ میں خود کو اس لائق اور اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں خداوند کے پاک مذبح پر چڑھ سکوں، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند نے دنیا کے نکموں کو چنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھ نکالیں متی 27 باب اس کی 45 اور 46 آیت دیکھیں گے، اور اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بلند آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شباکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ کیسی طریقی تھی؟ اس طریقی کا کیا مطلب تھا؟ اور یسوع نے کیوں کہا ایلی ایلی لما شباکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میرے عزیزو، جیسے ہی 12 بجتے ہیں اچانک سے، اور جب سورج اپنے پوری آب و تاب پر ہے، اور اچانک سے ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوتا ہے اور تمام ملک میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یہ اندھیرا 12 سے 3 بجے تک رہتا ہے۔ اب اس طریقے کا کیا مطلب تھا؟ جیسا کہ میرے عزیزو ہم سب جانتے ہیں، خدا کی نجات کو ہمیشہ نور کے طور پر دیکھا گیا ہے، اور مکاشفہ 6 باب میں لکھا ہے جب خدا زمین کی عدالت کرنے آئے گا تو طریقی ہوگی۔ دوسرا پطرس اس کے 2 باب میں لکھا ہے خدا جب اپنی آمد ثانی کے لیے آئے گا تو طریقی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ طریقی کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، طریقی خدا کی عدالت کا نشان ہے، اور یہاں خدا اس لیے سورج کو طریق کر دیتا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے صلیب پر۔ صلیب جو خدا کی الہی ججمنٹ ہے، اور یہ الہی عدالت کا وقت ہے، اور میرے عزیزو خداوند نے تمام بنی نوع انسانیت میں اندھیرا کر دیا تاکہ یہ واضح ہو کہ یسوع کو صلیب پر گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ وہ تو بے عیب برا تھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ بے عیب برا تھا، تو اس نے کیسے کوئی گناہ کیا؟ اس نے تو گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور گناہ کی بنیاد کو رکھا تو میرے اور آپ کے تعلقات خداوند سے بگڑنے لگے، میں اور آپ خداوند سے دور ہونے لگے۔ تب خداوند یسوع مسیح نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، اب ایک اور خاص بات کی طرف میں آپ کا دھیان لے جانا چاہوں گا کہ اب خداوند یسوع مسیح کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، جب قہر کا پیالہ میرے یسوع پر انڈھیلا گیا، جب میرے یسوع پر پسلی میں نیزہ لگا ہے، میرے یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، ہاتھوں میں کیل ہے، اور سانس کی قدر اس طرح ہے کہ بڑی مشکل سے سانس لیا جا رہا ہے، اور ظالم میرے یسوع کو پانے کی جگہ سرکہ دے رہے ہیں، اور لوگ یسوع کو لعن طعن کر رہے ہیں اور تانے مار رہے ہیں کہ اگر تو اسرائیل کا بادشاہ ہے تو اوپر سے نیچے اترا۔ اور میرے عزیزو، یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو بھی تھے، وہ بھی یسوع کو طنز کر رہے ہیں، سرکاسٹکلی بول رہے ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اور میرے عزیزو، خدا کی آنکھ جو بدی کو دیکھ نہیں سکتی، خدا نے بیٹے سے منہ موڑ لیا ہے اور بیٹا اکیلا پڑ گیا ہے، اور کل کائنات کے گناہ اس پر لاد دیے گیا ہے، اور بیٹا چلا اٹھا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ ہم لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہماری خاطر یسوع نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ ہم خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور خداوند کی الہی باتوں کو سمجھیں، اس کے گہرے بیدوں کو سمجھیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔